بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 3 نومبر بروز منگل سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ غیر ملکی کارکنوں کے تحفظ اجرت قانون کا آخری مرحلہ۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے مملکت میں غیر ملکی کارکنوں کی اجرت کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے حمایہ الجور کے عنوان سے پروگرام کے آخری اور 17ویں مرحلے کا آغاز 1 دسمبر 2020 سے کیا جا رہا ہے۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ تحفظ اجرت قانون کے آخری مرحلے میں ایسے اداروں کا احاطہ کیا جائے گا جہاں کارکنوں کی تعداد 1 سے 4 تک ہوگی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت افرادی قوت کی جانب سے 2017 میں تحفظ اجرت کے قانون کی منظوری دے دی گئی تھی، جس میں ابتدائی طور پر بڑی کمپنیوں اور اداروں کے کارکنوں کی اجرت کی ادائیگی کا وقت مقررہ پر یقینی بنانے کے لیے جامع منصوبے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کارکنوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے قانون کے مطابق کمپنیوں اور اداروں کے مالکان کو اس امر کا پابند بنایا گیا تھا کہ وہ کارکنوں کی تنخواہیں بینک کے ذریعے ادا کریں، جس کے لیے کارکنوں کو بینک اکاؤنٹ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ کارکنوں کی ماہانہ تنخواہ کا مکمل ریکارڈ وزارت کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کرنا لازمی ہے۔ وزارت کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ایسے کارکن جن کے بینک اکاؤنٹ نہیں ہیں اور جب تک ان کے اکاؤنٹ نہیں کھل جاتے، ان کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے ادارے ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی کا چارٹ بنا کر وزارت کو پیش کرنے کے لیے بھی پابند ہیں۔ وزارت یقینی بنانے اجرت کے قانون کو مرحلہ وار نافذ کیا گیا تھا۔ جنوری 2018 میں وزارت افرادی قوت کی جانب سے گھریلو ملازمین کی اجرت کو یقینی بنانے کے لیے آجروں کو 6 ماہ کا وقت دیا گیا تھا۔ اس دوران کارکنوں کا بینک اکاؤنٹ کھولنے اور انہیں وزارت کے پروگرام میں رجسٹر کرانے کا کہا گیا تھا۔ تحفظ اجرت قانون کی خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں اور اداروں پر قانون شکنی کی شک کے مطابق ان پر جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ جن اداروں نے اپنے کارکنوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کا سسٹم جاری نہیں کیا، انہیں چاہیے کہ وہ وقت مقررہ سے قبل اسے کر لیں تاکہ جرمانے سے بچا جا سکے۔ کیا نئے ویزے والے سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے قائرین نے اپنی مشکلات اور مسائل سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ طاہر ابن الریاض کا سوال ہے کہ نئے ویزے والے کب سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ جواب: کورونا وائرس کی وجہ سے مملکت کے لیے عائد سفری پابندیاں مرحلہ وار ختم کی جا رہی ہیں۔ کافی حد تک سفر بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ عمرہ ویزا بھی بتدریج بحال کیا جا رہا ہے۔ حکومت سعودی عرب کی جانب سے غیر ملکی کارکنوں کو کافی سہولت فراہم کی گئی ہیں، جن میں ایسے افراد جو کورونا وائرس کی وجہ سے مملکت سے باہر گئے ہوئے تھے، ان کے اقامہ اور خروج عہدہ کی مفت توسیع بھی کی گئی ہے۔ بین الاقوامی پروازوں سے پابندی ختم ہونے کے بعد اقاموں کی مدت میں توسیع کا سسٹم بھی ابشر یا مقیم سروس کے ذریعے شروع کر دیا گیا ہے، جس کے تحت وہ افراد جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں، ان کے کفیل اپنے کارکنوں کے اقاموں کی تجدید کرنے کے بعد انہیں دوبارہ مملکت بلانے کے اہل ہو گئے ہیں۔ جہاں تک نئے ویزے پر مملکت آنے کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، تو اس بارے میں حکام کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ جیسے ہی آپ کا ویزا پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوتا ہے، آپ مقررہ SOPs، جن میں کورونا ٹیسٹ اہم ہے، کروا کر مملکت آ سکتے ہیں۔ مسجد الحرام میں مزید جدید تھرمل کیمرے نصب۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے نمازیوں اور عمرہ زائرین کا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے مسجد الحرام کے دروازوں پر مزید انتہائی حساس تھرمل کیمرے نصب کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق مسجد الحرام انتظامیہ میں وبا کے انسداد اور ماحولیاتی مسائل سے بچاؤ کے ادارے کے انچارج نے بتایا کہ تھرمل کیمرے جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہیں اور 6 میٹر کے فاصلے سے گزرنے والے شخص کا درجہ حرارت بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسجد الحرام کی انتظامیہ ان دنوں محدود عمرہ پروگرام کے تیسرے مرحلے کے دوران کئی حفاظتی تدابیر اپنا رہی ہے۔ انتظامیہ کی بھرپور کوشش ہے کہ کورونا وائرس سے زائرین حرم محفوظ رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ زائرین اور نمازیوں کی مسجد الحرام میں آمد و رفت میں آسانی پیدا کرنے اور سماجی فاصلے کا ضابطہ نافذ کرنے اور صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے زائرین کے لیے داخلی راستوں اور تھرمل کیمروں کی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ ریاض میں نائٹ سوٹ میں گھومنے والوں کے خلاف کارروائی۔
سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے کووڈ-19 نئے کرونا وائرس کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی پابندی مہم کے دوران متعدد سماجی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس نے وزارت داخلہ سنیپ چیٹ پر ایک ویڈیو کلپ شیئر کی ہے جس میں سیکیورٹی اہلکار پبلک مقامات پر نائٹ سوٹ میں گھومنے والوں اور حفاظتی ماسک کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے سماجی آداب کی منافی سرگرمیوں اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فوری سزائیں دی ہیں۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت سماجی ذوق کے منافی سرگرمیوں اور پابندی لگائے ہوئے ہے اور ان پر مقرر سزاؤں سے آگاہ بھی کیے ہوئے ہے، جبکہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے مقرر احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر کارروائی سے متنبہ کرتی رہتی ہے۔ دکانوں اور گوداموں میں چوری کرنے والا 15 رکنی گروہ گرفتار۔ الرس کمشنری میں دکانوں اور گوداموں میں چوری کرنے والا ایک 15 رکنی گروہ گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق قصیم ریجن پولیس کے ترجمان میجر بدر الصہبانی نے کہا ہے کہ الرس شہر کے متعدد دکانوں اور گوداموں میں مسلسل چوریوں کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ تمام دکانوں اور گوداموں میں طریقہ واردات ایک ہی رہا ہے۔ پولیس نے ملوث افراد کا سراغ لگانے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی جس نے انتہائی کم وقت میں گروہ تک دسترس حاصل کر لی۔ معلوم ہوا ہے کہ گروہ میں 15 افراد ہیں جن میں 13 سعودی شہری جبکہ ایک سوڈانی اور ایک یمنی ہے۔ ان لوگوں نے متعدد دکانوں اور گوداموں کے علاوہ گاڑیاں چوری کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ گروہ کے افراد نے الرس سے باہر صحرائی علاقے میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا جہاں چوری کے مال کا آپس میں بٹوارا کرتے تھے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ گروہ کے افراد کو تفتیش مکمل کرنے کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔